کسی نے اپنی والدہ کو بہت زیادہ ستایا، حتیٰ کہ ان کی والدہ اسی غم میں دنیا سے رخصت، کسی بھی غم میں دنیا سے رخصت ہوئیں اور ناراض گئیں بہرحال، اور اب اس شخص کا رمضان میں انتقال ہو گیا، تو کیا اس شخص کو رمضان میں مرنے کی فضیلت حاصل ہوگی؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو صحیح حدیثیں یہ کہتی ہیں کہ اگر ماں باپ راضی نہیں گئے تو وہ شخص گناہ گار ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور لائق سزا ہے۔ دوسری طرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہی یہ بتا رہا ہے کہ رمضان میں انتقال ہونے والے کے لیے بخشش اور مغفرت کی خوشخبریاں ہیں۔ تو جب اس طرح باہم دو چیزوں میں ٹکراؤ سا نظر آتا ہے تو وہاں پر پھر معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر ہی موقوف ہوتا ہے، ہم اپنی طرف سے کوئی نتیجہ مرتب نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رمضان کی برکت سے بخش دے اور میدان محشر میں اس کے والدین کو اس سے راضی کر دے، تو وہ ناراضگی والا معاملہ بھی ختم ہو گیا اور رمضان کی فضیلت بھی حاصل ہو گئی۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا، دماغ میں چوٹ لگی، وہ کومے میں چلا گیا، وینٹیلیٹر میں اس کو رکھا گیا۔ اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہاں سے باہر نکالو گے تو مر جائے گا، اس میں رکھو گے تو ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہاسپٹل میں جو کھال اتاری جاتی ہے وہ بیچارہ ہر ایک تو افورڈ نہیں کر سکتا، لاکھوں روپے کا بل بن جاتا ہے۔ تو گھر والوں نے مجبور ہو کے اسے وہاں سے نکال کے گھر پہ لے کر آیا اور اس شخص کا کچھ دن بعد انتقال ہو گیا۔ تو کیا وبال گھر والوں پر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں واضح طور پہ فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف میں مبتلا کرتا ہی نہیں۔ تو لہٰذا اس شخص کی خدمت کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ گھر والوں کو ان کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں کرے گا کہ چاہے پیسہ ہے نہیں ہے تمہیں وہاں رکھنا ہے اور خرچہ کرتے جاؤ، قرضے لیتے جاؤ، گھر کی چیزیں بیچو، یہ تو بہت مشکل مسئلہ ہے۔ تو لہٰذا اگر انہوں نے اس طریقے سے کیا اپنی استطاعت نہ ہونے کی بنا پر تو بالکل گناہ گار نہیں ہوئے، اور انشاءاللہ اس شخص کے لیے بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ مغفرت و بخشش کا سامان ہوگا، کیونکہ ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ ایک یہ انہوں نے پوچھا تھا کہ ایک خاتون تھی، پہلے بے نمازی تھی، معروف تھی جی بے نمازی ہے، پھر ان عورت نے نماز شروع کر دی، تو اب وہ کہتی ہے کہ میں اپنے بیڈ روم میں بھی نماز پڑھ سکتی ہوں، لیکن باہر جان بوجھ کے اس لیے نماز پڑھتی ہوں تاکہ لوگ مجھے دیکھ لیں کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں اور وہ بدگمانی نہ کریں۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی رفع بدگمانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی بدگمانی کو ختم کرنے کے لیے اپنے عمل کو لوگوں کو دکھانا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس میں ریاکاری کا بڑا اندیشہ ہے، کیونکہ جب ایک نیا عبادت گزار عبادت کرتا ہے تو شیطان اس کی عبادت کی بربادی کے لیے اس کو ترغیب دیتا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کر، اور جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو حظ نفس حاصل ہوتا ہے، مزہ حاصل ہوتا ہے۔ اب اگر ایسا شخص اکیلے میں تنہائی میں نماز پڑھے، اس کو اتنا مزہ کبھی نہیں آئے گا جتنا لوگوں کے سامنے نماز پڑھنے میں، تو یہ ایک ریاکار کی علامت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ریاکار کی علامت یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے چست ہوتا ہے اور تنہائی میں سست ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ بہن اپنے آپ کو خامخواہ خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ کس نے کہا ہے کہ آپ کو بدگمانی لوگوں کی دور کریں؟ آپ کو اخلاص سے عمل کرنے کا حکم ہے، اپنے چھپ کر آپ عبادت کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بدگمان ہوتا ہے وہ اس کا قصور ہے، آپ اپنی نماز پڑھیں، آپ کو بالکل دکھانے کی حاجت نہیں ہے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ یہ سنا یہ ہے کہ کسی کی نیکی 7 پشتوں تک نیکی کا فائدہ ہوتا رہتا ہے، اور اسی طرح گناہ کا وبال بھی 7 پشتوں تک چلتا رہتا ہے۔ دیکھیں، گناہ کا وبال تو بالکل غلط ہے کہ 7 پشتوں تک چلتا رہتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ نیکی کی برکات آنے والی نسلیں بھی حاصل کرتی رہتی ہیں، یہ ضرور ہے، لیکن یہ نہیں کہ گناہ دادا جان نے کیا اور 7 نسلیں اس کا گناہ بھگت رہی ہیں۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ ان بیچاروں کو کیوں سزا ملے گی؟ ہاں، یہ ہے کہ نیک عمل چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی اور رضا کی خاطر کیا جاتا ہے، تو یہ اللہ کا ایک انعام ہے کہ اس کی برکات اگلی نسلوں تک پہنچتی رہتی ہیں، لہذا گناہ کا وبال آگے نہیں جاتا ہے۔ ہاں، اگر کسی نے یوں کہا کہ جیسے مثال کے طور پر کسی نے کسی گناہ کی بنیاد رکھ دی ہے، جیسے کسی خاندان والے کو مار دیا، تو اب وہ دشمنی میں اگلی نسلوں کو مارنا شروع کریں، تو ہم یہ کہہ دیں کہ یار دیکھو یہ ایک دادا جان کا کہ گناہ کا وبال 7 پشتیں بھگت رہی ہیں۔ اس طرح کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ واقعی ان کے فعل کی وجہ سے دشمنی بڑھی ہے اور پھر اگلی نسلوں تک وہ دشمنی منتقل ہوئی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی شخص نے شراب پی تو اگلی 7 نسلوں کو اس شراب کی وجہ سے کوئی وبال پہنچے گا، کوئی گناہ پہنچے گا، کوئی بے برکتی پہنچے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر شخص اپنے افعال کا خود ذمہ دار ہے،
لہٰذا اس قسم کا ذہن نہ رکھا جائے۔